اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ مبارکہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی 75 آیتیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت مختصر بھی یہ سورہ نہیں ہے، مگر بہت زیادہ لمبا سورہ بھی یہ نہیں ہے۔ اس کے آغاز ہی میں انفال کی بحث آئی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ انفال پڑا، اور یہ انفال کی بحث آئی ہے خاص مال غنیمت کے کانٹیکس میں، اور چونکہ انفال کے لفظ کے اندر وسعت ہے تو اسی کی وضاحت معصومین نے یہ بھی کر دی کہ انفال سے مراد کیا ہے۔ سر دست ہم آیت نمبر 1 سے 8 یعنی 1 سے 8 تک جو آیتیں ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے متعلق۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یعنی اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ انفال کا جو بھی مطلب ہے مگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے خاص ہے۔ فاتقوا اللہ، اب اللہ کے غضب سے بچو، یعنی پیغمبر سے اس معاملے کے اندر مباحثہ بحث مت کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیانی تعلقات کی اصلاح کرو۔ اس الفاظ کے انتخاب سے ہی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلاف تھا کہ شاید انفال کے معاملے میں کسی کا حق اور ہے، کسی دوسرے کو کم ملنا چاہیے، کسی کو زیادہ ملنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے تو اس جڑ کو کاٹ دیا اور یہ فرمایا کہ یہ انفال اللہ اور اللہ کے رسول سے مخصوص ہے، لہذا اللہ کے غضب سے بچو۔ یہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے، وہ جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیں۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلقات تمہارے خراب ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ انفال جو مال کی صورت میں ہاتھ لگائے اس کی وجہ سے تمہارے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، ان کو آپس میں درست کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انفال کا مطلب کیا ہے۔ انفال کا ایک مصداق مال غنیمت ہے، اور یہ کہا گیا کہ جنگ بدر کے کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں نازل ہوئی جب جنگ بدر ختم ہوئی، اور مال غنیمت، غنیم کا مطلب دشمن، اور مال غنیمت جو وہاں پر مال ان دشمنوں سے حاصل ہوا۔ ظاہر وہ لوگ تو چلے گئے میدان چھوڑ کر اور فرار اختیار کیا، انہوں نے شکست کھا گئے، تو وہ جو مال ہاتھ لگا ہے اس مال کا کیا کرنا ہے۔ کچھ بھاگ گئے، کچھ وہیں پر قتل ہو گئے، کچھ اسیر ہو گئے، مگر جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آیا کہ انفال کا ایک مصداق مال غنیمت بھی ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی انفال کے کچھ اور مصادیق ہیں؟ تو ہمارے پاس اس حوالے سے اہل بیت کی تشریحات موجود ہیں کہ مال غنیمت کے علاوہ اگر کوئی ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر علاقے والے لڑے بغیر چلے جائیں تو وہ زمین بھی مال فے کہلاتی ہے، اور مال انفال ہی کا وہ ایک مصداق ہے۔ اسی طریقے سے اگر بغیر جنگ کیے ہوئے جنگی دشمن جو تھا وہ وہاں پر سرنڈر کر دیتا ہے تو اس سے جنگ کیے بغیر جو مال حاصل ہوا ہے وہ بھی انفال کا ایک مصداق ہے۔ اسی طریقے سے لاوارث شخص کا ترکہ، یعنی جس کے کوئی ورثہ نہ ہو تو اس کا مال بھی انفال ہی میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح جنگل، میدان، پہاڑوں کی چوٹیاں وغیرہ، جن چیزوں کا کوئی خاص انسان عام طور پر مالک نہیں ہوتا، یہ سب خدا کی ملکیت ہے، رسول کا حق ہے، اور رسول کے بعد پھر یہ امام کا حق بن جاتا ہے رسول کی نیابت میں، جس میں عام مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو ہو گئی بنیادی بات۔ اب اس کے بعد اسی سورے کے اندر آگے ہم پڑھیں گے جہاں پر 10واں پارہ شروع ہوگا، وہاں خمس کی بحث آئی ہے کہ 5واں حصہ رکھ کے 4 حصے جو ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا غازیوں کے درمیان، یعنی وہ افراد کہ جو میدان جنگ کے اندر شریک رہے اور جنہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا تاکہ ان کی زحمتوں کی کچھ تلافی ہو سکے۔ تو وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ یہ اس طرح سے تقسیم ہوگا۔ تو وہ تقسیم جو ہے وہ ایک طرح سے بخشش ہے، ورنہ یہاں پر جو بات کی گئی وہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ انفال پورے کا پورا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ تو ہو گئی بات انفال کے مصادیق
اور انفال کس کا ہے اور پھر بہیو کس طریقے سے کیا گیا، یعنی اس کے اندر پھر یوز کیسے کیا گیا۔ جب اللہ کے رسول کا حق ہے تو پھر انہوں نے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جو آگے مزید ایک گائیڈنس آ رہی ہے، اگرچہ وہ ضروری نہیں تھی کہ خمس نکال کے باقی تمام تر چیزیں غازیوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، منسوخ نہیں ہے، اور جو آگے آیت آئے گی 10ویں پارے کے آغاز میں وہ بھی اپنی قوت کے ساتھ موجود ہے، وہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ اب ذرا سا لفظ انفال کے اوپر بھی غور کر لیجئے۔ انفال کا مطلب ہے زیادتی اور اضافہ، یعنی جو اصل کے اوپر ہے، اس لیے کہ اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ میدان کے اندر ایک انسان قربتاً اللہ جہاد کر رہا ہے تو مال غنیمت یا دوسری چیزیں یہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہوتی، یہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے، لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو انفال کہا گیا۔ اور دوسرے مصادیق جو ہیں اس کے اندر بھی اس اعتبار سے اس لفظ کے لغوی معنی کی تطبیق آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلی آیت جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے جس کے اندر انفال کو سمجھایا گیا، اس کے اللہ اور اللہ کے رسول سے مخصوص ہونے کو سمجھایا گیا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کی گئی، آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کی گئی، اور پھر یہ بتایا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایمان کے خاص درجے، خاص ایمان والے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے 5 صفات ان کی بیان کی ہیں، ان کو ذرا سن لیجئے۔ انما المؤمنون، خاص ایمان والے تو بس وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، یعنی وہ اپنے دل کے اندر ایک خاص خشیت محسوس کرتے ہیں جو ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات ہو گئی جو اخلاقی بھی ہیں اور عقائد سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 4تھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں صحیح معنوں میں مومن، جس کی وجہ سے ترجمہ پہلے کیا گیا کہ خاص ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں، یعنی اس سے نچلے درجے کے بھی صاحبان ایمان ہوں گے مگر یہ ہیں صحیح معنوں میں مومنین۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی بھی ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم جنگ بدر کا کچھ ذکر شروع کرتا ہے جس کی تفصیل تو سیرت کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر میں اپنے دوستوں کو متوجہ کروں گا حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کی کتاب تاریخ اسلام کی طرف، کہ اس میں اگر وہ بدر کے واقعے کو پورا پڑھیں گے تو قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کو بھی بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ وہاں پر انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے بالکل صحیح حق کے ساتھ۔ کما یعنی جیسا کہ، یعنی ابھی یہ جو ان انفال اور مال غنیمت کا مسئلہ آیا تھا اس میں بھی لوگ اختلاف کر رہے تھے، مگر پروردگار عالم نے آپ کو بالکل صحیح چیز بتائی۔ اور پہلے بھی یہ معاملہ تھا کہ جب نکالنے کی باری آ رہی تھی کہ گھر سے نکلنا ہے، میدان میں جانا ہے، تو اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا ایک گروہ، یعنی جو بظاہر تو ظاہر ہے کہ جو افراد سامنے ہیں صحابہ کرام وہ سب صاحبان ایمان ہیں، مگر ان میں سے ایک فریق لَكَارِهُونَ، ان کو یہ بات ناپسند تھی، اسی لیے یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ حق والی بات اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، وہ معیار ہے۔ یجادلونک فی الحق، آپ سے صحیح طریقہ کار کے بارے میں جبکہ وہ ظاہر ہو گیا تھا وہ بحث کر رہے تھے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، بعد اس کے کہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ کیا ہے، مگر ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہ بحث کر رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی وہ آگے آ رہی ہے۔ انما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، اور اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اب آپ غور کیجئے کہ ظاہر ہے کہ سب تو نہیں، وہ بھی تھے جو بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ جا رہے تھے، مگر کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جن کے لیے میدان جنگ کے اندر جانا ناگوار تھا اور وہ کچھ اور امید کر رہے تھے۔ وہ امید کیا تھی؟ وہ آگے آ رہی بات۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ 2 گروہوں میں سے ایک کا کہ ان سے ملاقات ہوگی، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہ رہے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جو فوجی ساز و سامان والا ہے وہ
قافلہ، اس سے تمہاری مٹ بھیڑ نہ ہو۔ اب آپ یہاں پر توجہ کیجئے گا، یہ مدینے سے باہر آ رہے ہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے شام کی طرف سے جو تجارتی قافلہ ہے، اور ایک قافلہ آ رہا ہے جو سامنے سے کافروں کا لڑنے کے لیے آ رہا ہے، جنگی قافلہ آ رہا ہے۔ تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں، یعنی مسلمانوں سے ایک گروہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بس ہمارا ایسا سلسلہ ہو جائے کہ وہ قافلہ جو مال و اسباب لے کر آ رہا ہے اس سے ہماری مٹ بھیڑ ہو تو ہم اس کو قابو میں کر لیں اور مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن پروردگار عالم کا ارادہ کچھ اور تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو فوجی قافلہ تھا سامنے سے، جو جنگی لڑنے کے لیے آ رہے تھے کافر، وہ تو لڑنے ہی کے لیے آ رہے تھے، اور یہاں سے پروردگار عالم بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کا مقابلہ ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پیغمبر اکرم کا ذکر نہیں ہو رہا، مخلصین کا ذکر نہیں ہو رہا، کچھ وہ افراد کے جو اپنی پوری اصلاح نہیں کر پائے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ حق کو ثابت کرے اور اپنے احکام کے تحت حق کو ثابت کر دے، اپنی بات کو پورا کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں ان کی اصل نسل کو ختم کر دیں۔ لَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ احقاق الحق ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، باطل نیست و نابود ہو جائے۔ یبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، چاہے بدعمال لوگ کتنا ہی اس بات کو ناپسند کریں۔ یہاں پر ان 8 آیتوں کے اندر یہ پہلا صفحہ مکمل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بالآخر پروردگار عالم کی طرف سے انتظام بھی یہی ہوا کہ وہ جو جنگی قافلہ تھا اس سے مقابلہ ہوا، اور بھرپور مقابلہ ہوا، اور بدر کی جنگ جو ہے وہ تاریخ کے اندر ایک یادگار جنگ بن گئی، جس کے اندر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص کردار ہے کہ جو تا قیامت جگمگاتا رہے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16، 9 to 16۔ جنگ بدر کا جو ذکر پیچھے شروع ہوا تھا وہ ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے، اور میدان میں پروردگار عالم نے کس کس طریقے سے مجاہدین کی مدد کی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی مدد ملائکہ کے ذریعے سے، دوسری مدد اس موقع پر پانی کے نازل ہونے کے ذریعے سے، اور تیسری مدد دشمنوں کے دلوں میں رعب کے ذریعے سے۔ یہ ترتیب کے ساتھ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ استغیثون ربکم، جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری التجا قبول کی۔ انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، کہ میں تمہیں مدد دوں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، جس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ظاہر پروردگار عالم کسی بھی ذریعے سے مدد کر سکتا ہے، مگر ملائکہ کے ذریعے سے مدد کرنا، یہ خود سمجھ میں آتی ہے بات کہ پروردگار عالم وسیلوں کا قائل ہے۔ پروردگار عالم ہی کی طرف سے مدد ہے، اب یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو وسیلہ بنائے اور کس کو ذریعہ بنائے، ورنہ پروردگار عالم کا کن کہہ دینا بھی کافی تھا، صرف ارادہ کر لینا بھی کافی تھا۔ مگر یہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے بھی ڈیزائن سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم اس دنیا اور کائنات کو کس طرح سے تدبیر کرتا ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے 1000 ملائکہ کا ذکر کیا، فرشتہ تو ایک بھی آتا تو بہت کافی تھا، لیکن یہ کس لیے پورا اہتمام کیا گیا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس انتظام کو نہیں کیا گیا اللہ کی جانب سے مگر خوشخبری کے طور پر۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان رہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر واپس اسی کلیے کو سمجھایا گیا کہ جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے یہاں پر ملائکہ کے ذریعے سے ہو گئی، کسی اور موقع پر کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر خدا فرشتوں ہی کو نازل کرے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے اور بالکل صحیح کام کرنے والا ہے، یعنی حکیم ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، یہ جو واٹر تھراپی کا میں نے گزارش کی تھی کہ پانی کا نزول، اس یغشیکم النعاس، جبکہ وہ تم پر نیند غالب کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جنگ کے دوران اگر تھوڑا سا بھی موقع ملے اور کوئی ریسٹ نہ کر سکے تو آگے فریش نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر پروردگار عالم کی طرف سے یہ اہتمام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑی عنایت ہے پروردگار ہوگی۔ تو ایک اور مدد یہاں پر ہوئی کہ نیند کو غالب کر دیا، کہ جب درمیان میں وقفہ ہو یا جنگ سے پہلے جب محاذ پر پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ سب کے سب
پہرا نہیں دیں گے، کچھ افراد پہرا دیں گے، کچھ افراد اپنے جگہ پر ہوں گے، اور اگر سونے کا موقع مل سکے تو آرام بھی کریں گے تاکہ باری باری سب فریش ہو سکیں. مگر اگر ذہن اور دل کے اوپر خوف ہی طاری ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ سکون دل نہیں ہوگا، اور پھر انسان سو نہیں پائے گا، اور سو نہیں پائے گا تو فریش نہیں ہوگا. تو اس کو بھی پروردگار نے اپنی ایک عنایت کے طور پر، ایک مدد خاص کے طور پر بیان کیا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ، جبکہ وہ تم پر نیند غالب کر رہا تھا اپنی طرف سے سکون دل کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے اوپر بارش کو، پانی کو نازل کر دیا. ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے فائدہ کیا ہوا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے طہارت کا سامان کر سکو، پاک ہو سکو، فریش ہو سکو. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ جو شیطان کی طرف نجاست ہے وہ تم سے دور ہو سکے. یعنی ایک انسان ہے، دل میں کئی وسوسے آ سکتے ہیں، اگر وہ ایمان میں اتنا پختہ نہیں ہے تو کیا پانی کا اس میں بھی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، پانی کا اس میں بھی ایک اثر ہوتا ہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ پانی کی ایک تاثیر یہی ہے. میں پھر آپ کو متوجہ کروں گا کہ وہ پروردگار اگر چاہتا تو بغیر پانی کے نازل کیے بھی یہ کام کر سکتا تھا. پروردگار عالم کے لیے اس ارادے کا کرنا کافی ہوتا، مگر پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کو پروردگار نے اس موقع پر وسیلہ بنایا، نیند کو پروردگار نے ایک وسیلہ بنایا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں میں قرار پیدا کرے، تمہارے دل جمے رہیں، تمہاری ہوا اکھڑ نہ جائے. یہ بھی پانی کا ایک فائدہ پروردگار نے بیان کیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدم بھی جمے رہیں. جس جگہ پر مسلمان تھے وہاں پر زمین نرم تھی، جس سے پیر چلنے میں دھسے جا رہے تھے، مگر صبح جو ہوئی تو خوب بارش ہو گئی، جس کے پانی سے انہوں نے غسل بھی کر لیا، ذہن کو یکسوئی ہوئی تو نیند بھی آ گئی، اور اس طرح ان کے دلوں کا وسوسہ بھی دور ہو گیا اور سکون قلب حاصل ہو گیا. آخر میں کیا ہوا کہ بارش کے اثر سے زمین سخت ہو گئی، جس سے پاؤں زمین پر جمنے لگے، اور ریت میں جو دھسے جا رہے تھے وہ بات جاتی رہی. اور دوسری طرف جو دشمنوں کی زمین تھی، جس جگہ پر وہ لوگ تھے، وہ جگہ پہلے ذرا سخت تھی، وہاں کیچڑ ہو گئی، تو ان کے لیے ایک مشکل ہو گئی. اور اب پروردگار عالم ملائکہ کی مدد کا پھر تکرار کرتے ہوئے روب کے ذریعے سے جس طرح مدد کی اس کا ذکر کرتا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب تمہارے رب نے ملائکہ کو وحی کی، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم سے بات قدم پیدا کرو ان میں جو ایمان لائے ہیں. فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور جلد ایسا ہوگا کہ میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو تم ان کی گردنوں پر ضربے لگاؤ اور ہر پور پر ضرب لگاؤ. یہ بھی کہا گیا کہ فرشتوں کے لیے بصورت بشر میدان میں آ کر جنگ کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، لہذا پروردگار نے خاص ان کو وحی کے ذریعے سے ان تمام گائیڈنس کو فراہم کیا اور تمام ہدایتیں دی. اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا اللہ اور اس کے پیغمبر سے. یہ جو سامنے بدر کے میدان میں وہ مشرکین آئے ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا اللہ اور اس کے پیغمبر سے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، تو اب اس کا مزہ چکھو، اور بلا شبہ کافروں کے لیے آتش دوزخ کا عذاب، جس کو اصطلاح میں کہا جائے گا کہ صنعت التفات ہے، کہ اب براہ راست کافروں سے خطاب شروع ہو گیا. اب اس کے بعد پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھو پیٹ مت پھیرانا، یعنی بھاگنا نہیں، فرار مت اختیار کرنا. وار کس کا چلے گا کس کا نہیں چلے گا وہ سیکنڈری ایشو ہے. ہم تم سے جو چیز مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم میدان میں ثابت قدم رہو، فرار اختیار مت کرو، فراری مت بنو، ثابت قدم رہو میدان میں. یا غازی بنو گے یا شہید ہو جاؤ گے، دونوں صورتوں میں تم کامیاب ہو، یہ ون ون سچویشن تمہارے لیے ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن اپنا منہ پھرائے گا، پیٹ پھیرے گا، تو پھر فقط باء بغضب من اللہ،
تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس میں دو استثناء کیے گئے، الا متحرفا لقتال، اگر کسی سمت ہٹتے ہوئے تدبیر قتال کے لیے، یعنی انسان میدان ہی کے اندر رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، ایک ہے فرار کے لیے ہونا اور ایک ہے تدبیر جنگ کے لیے رائٹ لیفٹ ہونا، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے ہی کسی گروہ سے پناہ لیتے ہوئے، یعنی انسان میدان جنگ میں ہے تو ایک گروہ دوسرے گروہ کی سپورٹ بھی کرتا ہے، اس کو شیلٹر بھی فراہم کرتا ہے، اس میں آگے پیچھے ہونا اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو مثلا ٹریک کرنے کے لیے یا اپنے کسی ساتھی گروہ کی پناہ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو پناہ دینے کے لیے آگے پیچھے ہونا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، فقط باء بغضب من اللہ، تو فرار اختیار کرنے والوں کے لیے بہرحال پھر سخت غضب ہے اللہ کی جانب سے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ان کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ کتنی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، کتنی بری بازگشت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی چیز نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے ذریعے سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جن جن افراد نے بعد میں کبھی بھی میدان جنگ سے فرار اختیار کیا یا پیٹ پھرائی، تو پھر پروردگار عالم کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ ہے وہ ان آیتوں سے واضح ہے، ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 16 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 25، 17 سے 25 تک۔ جنگ بدر ہی کے کانٹیکس میں یہ آیتیں مزید آگے بڑھ رہی ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم نے میدان میں شبات قدم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر کوئی میدان سے بھاگتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میدان میں جو کامیابی ملتی ہے تو وہ کامیابی بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہدین کے ہاتھوں وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو ظاہری کامیابی تمہیں حاصل ہوتی ہے اس کا بھی اصل سرچشمہ پروردگار ہے، اس حد تک کہ اس آیت کے اندر جو صفحے پر پہلی آیت ہے اس میں انداز یہ ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے حبیب آپ نے جب سنگریزے پھینکے تو آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے۔ اس میں دو پہلو بہت اہم ہیں کہ ایک کامیابی کو خدا کی طرف سے سمجھو، اور دوسری بات یہ کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو خاص عنایت، اب ظاہر ہے کہ میدان جنگ کے اندر جو مجاہدین لڑ رہے تھے وہ بہت سے تھے، تو وہ اپنی اس کامیابی کو پروردگار کی طرف سے عنایت سمجھے، اور جو خاص پیغمبر اکرم کا ایک معجزہ بھی وہاں پر ظاہر ہوا کہ بدر میں تھوڑی سی کنکریاں ہاتھ میں لے کر فوج کے دشمنوں کی فوج جو ہے اس کی جانب پھینکی، جس سے ان کی آنکھیں دہشت زدہ ہو گئی، اس پر ایک خاص اثر پیدا ہوا جس کے بعد انہیں شکست ہوئی۔ تو یہ اگرچہ پیغمبر اکرم کے ہاتھوں سے یہ ہو رہا تھا، مگر پروردگار عالم نے اس فعل کو بھی اپنی طرف منسوخ کیا۔ یہ پیغمبر کی شان بھی بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی ہو، معجزے کا ظہور ہو، وہ سب پروردگار عالم کی عنایت ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار آگے فرماتا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ مومنین کا اچھی طریقے سے آزمائش اور امتحان کرنا چاہتا تھا، یعنی یہ بھی ایک کہ وہ میدان میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، میدان میں ان کا معاملہ کیا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا ایک طریقہ کا کہ اس عطا اور اس پروردگار کی طرف سے جو ایک کامیابی ظاہری طور پر بھی مل گئی، تو پھر اس کے بعد ان کا انداز کیا رہتا ہے، وہ اس کامیابی کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں یا نہیں، اپنی ذاتی کاوش اور ذاتی محنت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم میسج اس آیت کے اندر دے دیا گیا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ حقیقت ہے، ان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ یقیناً کافروں کی ترکیب کا شکست دینے والا ہے، یعنی جو کافر ہیں وہ اپنی کوشش کرتے رہے، اللہ ان کو شکست دینے والا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس بہت سے مفسرین کے نزدیک
اس میں پروردگار عالم نے کافروں کو مخاطب کیا ہے۔ یہ روایات کے اندر آیا ہے کہ ابو جہل نے اس جنگ سے پہلے یہ دعا مانگی تھی۔ ظاہر بت پرستی کے ساتھ وہ اللہ کو بھی مان رہے تھے، یعنی بتوں کو چھوٹا خدا مانتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے بڑا خدا۔ تو یہ جو ربوبیت کے اندر وہ شریک ٹھہراتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مشرک بھی تھے، بت پرست بھی تھے، مگر خدا کو بھی مخاطب کر کے انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ جو ہم میں سے زیادتی کر رہا ہے اسے شکست ہو، اور جو صحیح ہو، حق پر ہو، اسے کامیابی حاصل ہو۔ تو قرآن یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری ہی دعا تھی کہ جو حق پر ہو اس کی فتح ہو، چنانچہ حق والوں کی فتح ہو گئی۔ تو اب جملہ کیا بنے گا؟ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اگر تم فتح کے طلبگار تھے تو لو تم تک فتح آ گئی، یعنی ایک طنز ہو گیا کہ تم تک فتح آ گئی، یعنی اگر تم حق پر ہوتے تو تم تک آتی۔ اب جن کے پاس فتح آئی ہے وہ حق پر ہیں، وہ مومنین ہیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر تم ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی ہم مومنین کا ساتھ دیں گے، مومنین کو ایک سپورٹ فراہم کریں گے۔ اب اس کے بعد میدان کی ان کی پرفارمنس ہے، یعنی یہ اپنی جگہ پر ہم جانتے ہیں کہ میدان کی پرفارمنس کو بہرحال کاؤنٹ کیا گیا ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جو میدان سے بھاگ جائے گا یہ گناہ کبیرہ ہے، پروردگار کی غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ مگر یہاں جب کافروں سے خطاب ہو رہا ہے تو اس کے اندر ظاہر کے انداز یہ ہوگا اور اسی طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ کافروں اگر تم رک جاؤ اور اب اپنا یہ طریقہ تبدیل کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم واپس یہی حرکت کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا گروہ چاہے وہ کتنا ہی کثرت میں ہو، اس کی کثرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد صاحبان ایمان سے خطاب ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہی کا تو رسول ہے، لہذا رسول کی اطاعت گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ہم دوسری جگہ یہ پڑھتے ہیں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت ہے، تو پروردگار اپنے نمائندے کو یہ شرف عطا فرماتا ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور دیکھو ان کی طرف سے منہ نہ پھیرو در حالانکہ تم سن رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تمہیں پتہ ہے، تم تک آواز آ رہی ہے، تو اب تم اپنا منہ نہ پھیرو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان کے جیسے، قالوا، جو کہتے ہیں سمعنا وهم لا يسمعون، کہ ہم سن رہے ہیں اگرچہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی یہ سننے والے بہرے ہیں۔ آپ ایک محاورہ سنتے ہیں، پڑھا لکھا جاہل، یعنی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جب پڑھے لکھے والا بیہیویئر نہ ہو تو یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا ہی ہے کہ بظاہر سن رہے ہیں مگر سننے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ اب پروردگار عالم نے ایک بہت اہم تبصرہ فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ، بلا شبہ زمین پر بدترین چلنے والے۔ اب زمین پر بدترین چلنے والے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ چلنے والوں میں کون کون ہے؟ خود انسان بھی ہیں، حیوانات، جانور سب شامل ہیں۔ ان میں جو سب سے بدترین ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقل کا استعمال کتنا اہم ہے۔ اس کے اپنے پیرامیٹر ہے بے شک، مگر عقل کی حجیت کے اوپر خود یہ بہت اہم دلیل بنتی ہے یہ آیت، کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ عقل کی حجیت کو قبول کیے بغیر اس کے لیے چارہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مزید سماعت ہی کے حوالے سے، سننے ہی کے حوالے سے پروردگار فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو انہیں سناتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اور اگر انہیں وہ سناتا تو بھی وہ پیٹ پھراتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور بے اعتنائی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے وہ رہتے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ کہ ایک سنانا تو ایک عام ہدایت کے لیے جو ضروری ہوتا ہے وہ سبھی کے لیے ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اتمام حجت ہوتی ہے، یعنی بات پوری ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ خصوصی ہدایت کا انتظام، اس طرح سے سنانا کہ خصوصی ہدایت کا انتظام کر دیا جائے۔ وہ اسی وقت ہوگا جب کسی سے اثر کے قبول کرنے کی امید ہو،
اس اثر کے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو یہاں خیرن سے یعنی کوئی بھلائی اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے. یہاں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ظاہر ہے کہ اس جاننے کا تعلق کسی حقیقت کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذاتی قصور اس بات کا باعث ہے کہ اللہ ان کی خصوصی ہدایت نہیں کرے گا، یعنی اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دلی طور پر اس ہدایت کے قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کیے ہوئے نہیں ہیں. جس طریقے سے ہم دوسرے مقام پر سورہ یاسین میں یہ پڑھتے ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ حبیب آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو نصیحت کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو اور خدائے رحمان کا بالغیب اس کے دل میں خوف موجود ہو. اگر یہ آمادگی نہیں ہے تو اگر آپ اس کو بول بول کر متوجہ بھی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک عمومی جو سنانا ہے وہ کافی ہے اتمام حجت کے لیے کہ بھئی پیغام تم تک پہنچا تھا، اگر تم تیار ہی نہیں تھے اس پر غور کرنے کے لیے تو اب خاص کان پکڑ کر تم کو نہیں سنایا جا سکتا. اب اس کے بعد پروردگار صاحبان ایمان سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان لانے والوں، یعنی تم تو ایمان لا چکے ہو، تم تو سنو. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر جب وہ تمہیں دعوت دیں، اذا دعاکم، تو تم کیا کرو؟ استجیبو، یعنی تم ان کی دعوت پر لبیک کہو، پازیٹیولی رسپونڈ کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. تمہارا فقط بایولوجیکل وجود جو ہے وہ کافی نہیں ہے، تمہارا ایمان کا دعویٰ بھی کافی نہیں ہے. اس ایمان کے دعوے کے بعد تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر وہ بات اثر کرے اور جس کے نتیجے میں تمہیں روحانی بالیدگی حاصل ہو، تمہاری اسپرٹ اس کو ایک ریوائول ملے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ یقیناً اللہ سد راہ ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. یعنی کئی مرتبہ ہوتا انسان کی کیفیت کیا ہے کہ اب وہ دل اگر مردہ بھی ہو گیا ہے لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف توجہ کرے گا اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. جیسے ہم زمین کی بات کریں کہ ایک وہ زمین ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ اگ سکے، اور ایک وہ زمین ہے کہ جس میں صلاحیت ہے، مگر بارش کے قطرے جب گریں گے، پڑیں گے، وہ جذب ہوں گے تو پھر اس سے نشو نما ہوگی. تو اگر یہ والی کیفیت ہے کہ صاحب ایمان ہے، سیریس ہے، تو اب وہ ترقی کرنے کے لیے گویا تیار ہے. تو وہ قرآن کی بات سنے گا، رسول کی بات سنے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کہیں لغزش ہو بھی رہی ہوگی تو پھر پروردگار اس کا ہاتھ تھام لے گا. اس کے لیے یہاں پر تعبیر آئی ہے کہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان سدراہ ہو جاتا ہے. خواہشات اگر کسی اور طرف اس کو بھٹکانا چاہیں گی تو پروردگار اس کو ایک سپورٹ فراہم کرے گا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب محشور ہو کر جاؤ گے. وَاتَّقُوا، ڈرو، فِتْنَةً، اس ابتلا سے، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف تم میں سے ظالموں ہی کو اسی کے ساتھ مخصوص نہیں رہے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ایک تو قیامت کا معاملہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، سیدھی سی بات ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا، بالکل صحیح ہے. اس دنیا کے اندر بھی معاملات بنیادی طور پر تو یہی ہونے چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہماری آبزرویشن ہے کہ اگر امکان کے باوجود اگر کوئی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو اور برائی سے نہ روکے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے آثار وضعی ہوں اور کبھی کبھی براہ راست اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑنے لگتا ہے. یہ بالکل پیسو اسموکنگ کی طرح سے ہے کہ اسموکنگ دوسرا کر رہا ہے مگر دھواں تک بھی پہنچ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آسان سی جو ایک مثال مفسرین نے دی ہے کہ اگر کشتی میں کوئی ایک شخص سوراخ کر رہا ہے اور دوسرے اس کو نہ روکیں تو بالآخر جب کشتی ڈوبے گی تو سب اس کے ساتھ ڈوب جائیں گے. اس سے بہتر تھا کہ اس موقع پر جب دیکھ لیا تھا کہ کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے تو اس کو روک لیا جاتا. تو یہاں دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے، اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سی مشکلات میں سب گرفتار ہو جاتے ہیں. اس میں اگر ایک شخص ہے کہ اس نے اپنی سی کوشش کر لی تو یقیناً وہ خدا کے نزدیک بری ذمہ ہے. کوئی عذاب خاص اگر آ رہا ہوگا تو ہم سورہ اعراف کے اندر پڑھ چکے وہ سنیچر والوں کا کیس کہ اس میں 3 گروہ بن گئے تھے اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے ان کو محفوظ رکھا گیا اور باقی 2 گروہ جو تھے وہ حسب مراتب، ایک کو زیادہ سخت سزا ملی اور ایک کو کم سخت سزا ملی، لیکن سزا دونوں کو ملی. جو روکنے والے تھے وہ بچ گئے، جو
کرنے والے تھے انہیں سخت سزا ملی، اور جو خاموش رہنے والے تھے ان کو کم سخت سزا لیکن ملی بالکل۔ تو یہاں پر یہ آیت مکمل ہوتی ہے اور صفحہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک ہے انفال، آیت نمبر 26 سے 33، 26 سے 33۔ پروردگار عالم مہاجرین کو مخاطب کرتا ہے 26ویں آیت میں کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ وقت جب تم کم تعداد میں تھے، مستضعفون فی الارض، زمین پر کمزور شمار کیے جانے والے، تخافون، تمہیں اس بات کا خوف تھا، اندیشہ تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم پر جھپٹا نہ مارے، یعنی تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، وآواکم، تو اس نے تم کو پناہ دی۔ اب ظاہر ہے کہ مدینے میں جب یہ ہجرت کر کے آ گئے تو پھر وہ جو مکے کی پرآشوب فضا تھی اس سے انہیں نجات ملی۔ پروردگار عالم نے مدینے میں جو انصار کے ذریعے سے پناہ ان کو حاصل ہوئی اسے اپنی طرف منسوخ کیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت پہنچائی۔ پھر آپ غور کیجیے کہ انصار کے ذریعے سے وہ مدد ہو رہی ہے اور پروردگار گویا اسے ایک وسیلے کے طور پر متعارف کروا رہا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا، پاکیزہ رزق، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے اس احسان کو یاد دلایا ان افراد کو کہ جو مکے میں کمزور تھے، پرابلمز میں تھے، مشکل میں تھے، اور اب وہ مدینہ منورہ میں بہتر حالات کی طرف آ گئے کہ امن و امان جو ہے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے رزق کا بھی انتظام ہو گیا، اور پروردگار عالم کی طرف سے مدد و نصرت بھی ان کو حاصل ہو گئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان سے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، ان سے توقع زیادہ ہوگی، اور اگر وہ اس کو پورا نہ کریں تو ان کے اوپر الزام بھی ہوگا کہ پروردگار کی طرف سے اتنے انعامات ہوئے تو اب تمہاری طرف سے پرفارمنس کیوں نہیں آ رہی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور خود اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جبکہ تمہیں علم رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے، اور تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، یعنی تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تم اس کے ذریعے سے ترقی بھی کر سکتے ہو کہ اپنے مال کو صحیح جگہ استعمال کرو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، تو اس کے ذریعے سے تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، تمہاری اولاد بھی صاحب ایمان بنے گی اور اچھے اعمال کو انجام دے گی، تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا، اور الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا مال جو ہے وہ تمہیں دین سے دور کر دے، تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں دین سے دور کر دے، تو یہ آزمائش ہے، اس آزمائش کے حوالے سے آمادہ رہو، تیار رہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو یقیناً اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے ایک بہت اچھا ریوارڈ ہے۔ کہ یہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ بھی بہت توجہ طلب ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی یہ بات نہ کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فتنے سے، فتنہ یعنی آزمائش، لأنه ليس أحد إلا هو مشتمل على فتنہ، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے فتنہ اور آزمائش کا سامان ناگزیر ہے۔ ولكن من استعاذ، جو پناہ مانگتا ہے تو وہ اس چیز سے پناہ مانگے، اور وہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَعِذْ مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، کہ وہ پناہ مانگے ان فتنوں سے جو آدمی کی گمراہی کا باعث ہوتے ہیں، یعنی یہ جو امتحان ہے پروردگار میں اس امتحان کے اندر ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر دو امتحانات تو بلکہ تین امتحانات تو پروردگار عالم نے گنوائے۔ پہلے خیانت نہ کرنے کے ذریعے سے بتایا کہ امانتیں تمہارے ذمہ پر ہیں، اللہ کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے،
فطری طور پر جو عہد پیمان تمہارے ذمے پر ہے اس کو پورا کرو، اس کے اندر خیانت نہیں ہونا چاہیے، دین کے حوالے سے خیانت نہیں ہونی چاہیے، آپس میں بھی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، یہ خود بھی ایک آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد جو مال تمہارے پاس ہے، اولاد جو تمہارے پاس ہے، وہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، یقیناً تمہیں اس حوالے سے بھی کوشش رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے پاس پھر اجر عظیم موجود ہے۔ اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو وہ اجر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا اللہ کا، اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر کی، تو ہوگا کیا؟ یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے انسان فرق کر سکے حق اور باطل کے درمیان، یعنی انسان کے پاس وہ نگاہ امتیاز تو ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ پہچان سکے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تب تو وہ حق کا ساتھ دے سکتا ہے، تب تو وہ اپنے آپ کو باطل سے دور کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر اس کی نگاہ کا پھیر ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ باطل کو حق سمجھ سکتا ہے، حق کو باطل سمجھ سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر تقوی کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر ایک انسان خدا سے لو لگائے، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچائے، گناہوں سے بچائے اور تقوی اختیار کرے، تو پروردگار کی طرف سے جو عنایتیں آتی ہیں ان میں سے پہلی عنایت یہ ہے کہ فرقانن، اس کو وہ نگاہ امتیاز حاصل ہو جائے گی جس سے وہ صحیح اور غلط کے درمیان، کھوٹے اور کھرے کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، ظلم اور عدل کے درمیان فرق کر سکے گا۔ دوسرا انعام پروردگار کی طرف سے یہ ہوگا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ جو تمہاری غلطیاں ہیں ان سے درگزر کرے گا، ان کے اوپر پردہ ڈال دے گا، یعنی انہیں معاف کر دے گا۔ اسی کی شرح آگے آ رہی وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، یعنی تمہاری غلطیوں کو درگزر بھی کرے گا اور معاف بھی کر دے گا۔ تقویٰ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم معصوم بن گئے، تم سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، دنیا میں رہتے ہو، کبھی انسان بہک سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ تقویٰ اسے یہ فائدہ دے گا کہ پروردگار عالم اس کو فرقان بھی عطا کرے گا، اس کے غلطیوں سے درگزر بھی کرے گا اور اس کی مغفرت بھی کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً اللہ بڑے فضل و احسان والا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کے خلاف کافر لوگ منصوبہ بنا رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، یا آپ کو قید کر لیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو بستی سے نکال دیا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ مکر کر رہے تھے۔ شیب ابی طالب کے اندر بھی 3 سال تک انہوں نے مختلف انداز سے پیغمبر اکرم کے خلاف سازشیں کی ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیا بنی ہاشم کے خلاف، تو 3 سال وہ وہاں پر رہے، محصور ہو گئے تقریباً اور پریشان ہوئے ہیں۔ وہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کا دفاع کیا ہے، گویا نمائندگی پروردگار کا یہ شرف جناب ابو طالب کو اس موقع پر حاصل تھا، ورنہ اس موقع پر بھی وہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم کو اپنے قابو میں لے لیں، قیدی بنا دیں، قتل کر دیں، مگر وہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام کا ساتھ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور موقع بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور بہت سے مفسرین اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ شب ہجرت کا ذکر ہے، کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کو سلایا تاکہ لوگ یہ سمجھتے رہیں جو مشرکین ہیں کہ پیغمبر اپنے بستر پر سو رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم وہاں سے روانہ ہوئے اور بالآخر مدینہ منورہ تک وہ ہجرت مکمل ہوئی۔ تو اب وہاں پر جو مشرکین کے منصوبے ہیں ان میں یہ قید اور قتل کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو وہاں سے اب نکل رہے تو ہجرت تو خود پیغمبر اکرم کا پروردگار عالم کے حکم کی روشنی میں ایک پلان تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جو نکالنا چاہ رہے تھے مشرکین، اس کے اندر بھی ان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ اس طرح سے جلا وطن کیا جائے کہ مثلا ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر اسے ہنکا دینا کہ جو باعث ہلاکت ہو جائے اور پیغمبر اکرم کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو یہ ان کے پلانز تھے۔ پروردگار فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے، بیسٹ پلانر وہی ہے، اس کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر اگلے زمانے کی فرضی کہانیاں۔ یہ ان کا کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم ایسا ہی کلام پیش کر سکتے ہیں، یہ دھاندلی کے طور پر اپنے کھسیانے پن کو چھپاتے ہوئے
نفسیاتی طور پر ضمیر کے اس چور کا غماز ہے کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ ہم ایسے کلام پر قادر نہیں ہیں، ورنہ ہم چاہیں کہ کیا مطلب ہے۔ قرآن تو مسلسل ان کو چیلنج کر رہا تھا، تو چاہنا تو فطری عمل ہے۔ وہ مقابلے میں جانے دے رہے ہیں تو اسے کیوں نہیں چاہتے کہ ہم قرآن کے اس مطالبے کو منظور کر کے اس کا مثل پیش کرتے ہیں۔ یہ نہ چاہنا ان کی زبان میں حقیقتاً مجبوری کا دوسرا نام ہے۔ یہ علامہ سعید علی نقوی صاحب کا بہت معرکۃ الآراء اور خوبصورت تبصرہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے یہ کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہ اگر یہ حق ہے من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر کو برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، اور ہم پر دردناک عذاب کو نازل کر دے۔ اب ایک تو وہی مہلت کا کانسیپٹ ہے کہ پروردگار عالم نے جب تک اس دنیا میں ان کا رہنا لکھا ہے تب تک تو ان کو بہرحال رہنا ہے۔ پروردگار کا مقصد ان پرنسپل یہ ہے بھی نہیں کہ کسی کو خواہ خواہ وائپ آؤٹ کر دیا جائے، بلکہ تو موقع دیتا ہے کہ انسان ایمان لے آئے، حق کو قبول کر لے، مگر وہ اپنی اس انداز اور اس طریقہ کار کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو خود عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پروردگار عالم نے اس مہلت کی بات کے علاوہ جو دوسری جگہوں پر پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے، یہاں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے مرتبے کو سمجھایا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ وہ معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں۔ اچھا، استغفار کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے کے اوپر ان کے اندر ایک ایمان کی کیفیت موجود ہے، مگر دوسری چیز کہ پیغمبر اکرم کا ہونا یہ خود عذاب خدا کے اس طرح سے آنے میں مانے ہیں کہ پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری امت جو ہے اس کو تلپٹ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ایک شرف عطا کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ غور کرنے پر مجبور ہیں اس آخری آیت جو صفحے پر ہے اس کی روشنی میں کہ اب جبکہ پروردگار عالم کا عذاب نہیں آ رہا، دیکھیے ایک انفرادی عذاب ابو لہب پر آ گیا، کسی فرد پر آ گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بطور مجموعی وہ عذاب کا نہ آنا جس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں، تو جبکہ پیغمبر اکرم کی وفات ہو چکی ہے تو یا تو ہمیں حیات پیغمبر کا قائل ہونا پڑے گا کہ دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود پیغمبر اکرم ایک حیات اور خاص انداز کی حیات رکھتے ہیں، اور یا پھر ہمیں بہرحال اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ کوئی پیغمبر اکرم کا جانشین ایسا ہے کہ جو ان کے اہل بیت کی ایک فرد ہے جو پردہ غیبت میں قائم اور برقرار ہے۔ اس سے زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں، غور و فکر کے لیے یہ فوڈ فار تھاٹ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال، آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 40، 34 سے 40۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو عذاب خدا کے آنے میں ایک بہت ہی اہم رکاوٹ کے طور پر شمار کیا کہ اے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ مطلب اس کا بڑا واضح ہے کہ ایسا عذاب کے جس کے نتیجے میں پوری قوم ملیامیٹ ہو جائے، ان سب کا خاتمہ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، اور استغفار کو دوسری وجہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ مستحق عذاب تو ہیں، یعنی یہ تو پروردگار کا احسان ہے، ورنہ یہ لوگ تو مستحق عذاب ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے وما لہم ان لا یعذبہم اللہ، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد الحرام سے روکتے رہے، وما کانوا اولیاءہ، جبکہ وہ کوئی اس کے ورثہ دار نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے سرپرست، اس کے اولیاء، اس کے وارث تو صرف اور صرف متقین ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان کی اکثریت اس کو نہیں جانتی، اس بات سے واقف نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا کہ جو صاحب تقوی ہے وہی خانہ کعبہ کا کسٹوڈین ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ امام وقت کی موجودگی میں اور خود پیغمبر اکرم کی موجودگی میں کسی اور کو اس بات کا کیا حق ہو سکتا ہے۔ تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اس آیت سے کہ اگر کوئی تقوی میں خالی ہے اور تقوی سے دور ہے
تو پھر اس کا خانہ کعبہ کی کسٹوڈین شپ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مکانہ صلاتہم عند البیت الا مکان و تصدیہ، کہ ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی یا تالی بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، یعنی وہ عبادت بھی انتہائی مزخرف انداز میں کیا کرتے تھے۔ وذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کو تمہارے اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ آخرت کا عذاب بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، مگر ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنگ بدر ہے، کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو ان کی تباہی اور جو ان کی رسوائی کی ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ دونوں اقوال بعید نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے، وسينفقونها، تو وہ خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرتن، جو ان کے لیے بعد میں حسرت کا باعث بنے گا، ثم یغلبون، اور پھر اس کے بعد وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ایک ان کا عمل ہے کہ باطل کاموں کے لیے پیسہ خرچ کرنا، پھر ایک ان کا حسرت کا معاملہ ہے کہ بعد میں پچھتاوا اور افسوس کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کا مغلوب ہو جانا۔ تو یہ دونوں چیزیں، حسرت کا معاملہ، ریگریٹس، اور جو مغلوب ہونا ہے، وہ میدان قیامت میں تو انتہائی واضح ہوگا، اور اسی کو آگے بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا میدان محشر میں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ سب اس لیے ہے کہ پروردگار امتیاز کر دے ناپاک کا پاک سے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث یعنی ناپاک، طیب یعنی پاک، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور جو کچھ ناپاک ہو اسے ایک دوسرے پر رکھ دے، وَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ان سب کو تہ بتہ کر کے، وَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، دوزخ میں ڈال دے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے حسرت کا بھی باعث ہوگا، مغلوب بھی ہو جائیں گے، دوزخ میں بھی جائیں گے، اور پھر آخر میں یہ ہوگا کہ جتنے ایسا کرنے والے ہیں وہ سب کے سب پائل اپ ہو کر جہنم میں جائیں گے، اور ان کے اعمال بھی۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے حبیب کہہ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان ينتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے لیے بخشش ہو جائے گی اس کی جو کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی ایک مرتبہ پھر ایک امید دلائی جا رہی ہے، ایک انہیں امکان دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ توبہ کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے، اگر یہ سدھرنا چاہیں، اگر اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، اور جو ماضی ہے اس کو ہم فراموش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پھر ایسا کریں گے تو یہ اگلے آدمیوں کی روش ہے جو ہوتی چلی آئی ہے، یعنی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ کفر کرتے رہے اور کفر کے اوپر پھر اڑے رہے، یا ان میں سے کچھ تھے کہ جو اپنے سدھرنے کا اظہار کرتے رہے اور اس کے بعد پھر واپس کفر کے اوپر پلٹ گئے۔ تو یہ اس کا ایک مطلب کیا گیا ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ پھر پروردگار عالم کا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کے بارے میں کہ پھر ان کے اوپر اسی طریقے سے عذاب کو واپس سے مسلط کر دیا جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور آپ ان سے قتال کریں، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اب یہاں پر فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد کفر ہے، شرک ہے، یا ہر طرح کے باطل افکار ہیں، سب کی گنجائش تو موجود ہے، مگر قرینے سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کفر و شرک فتنے سے مراد ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی آپ قتال کریں ان لوگوں سے اس وقت تک جب کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کفر و شرک ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا خالص ہو جائے اللہ کے لیے، یعنی عبادت ہونے لگے خالصتاً اللہ کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جو جنگ بدر ہے وہ پہلی جنگ ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے مراحل آتے رہے۔ اسلام بہرحال زبردستی جنگ کو مسلط کرنے کا قائل قطن نہیں ہے، وہ تو لکم دینکم ولی دین کی بات کرتا ہے، مگر اگر سامنے سے اگر قتال ہوتا ہے تو پھر قتال کے موقع پر سستی دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی سورہ انفال کے اندر اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ پھر اس موقع پر تو میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہی ایک مسلمان اور ایک مومن سے توقع ہے، اور اس کو آمادہ بھی رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر واپس ایسا کوئی سلسلہ ان کی طرف سے بنے، تو انسان مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، جیسے کہ پیچھے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ بعد آ جائیں تو پھر ان کے لیے ماضی کے ان کاموں کے لیے بخشش کی گنجائش موجود ہے، مگر مسلمانوں کو ساتھ میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ آمادہ اور تیار ہے، یعنی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو تو اس بات کے لیے آمادہ رہنا چاہیے
کہ یہاں تک ہمیں لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے کہ تمام کا تمام فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ہم ان کے اوپر لڑائی کو مسلط نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم اس حد تک جائیں گے، یہ پھر ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر یہ لوگ رک جاتے ہیں تو جو یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کا دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا. اور اگر تم منہ موڑو فَاعْلَمُوا. اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ یقیناً اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. یعنی اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا کہ اگر یہ لوگ رک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی پھر تمہاری اسٹریٹجی اس کے مطابق اکارڈنگلی ہونی چاہیے. اور اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو پھر جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، یعنی پھر ایک مرتبہ تمہیں میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. مولا یعنی سرپرست، نصیر یعنی مددگار. یہیں پر الحمدللہ یہ نواں پارہ مکمل ہو رہا ہے. ابھی سورہ انفال آگے بڑھے گا، لیکن نواں پارہ یہاں پر مکمل ہو گیا. اگلی آیت سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.